لے سر آگے چلتے ہیں. آن سٹائل کے بعد امپورٹنٹ چیز ہے سر ایموشنل لائف ان آرڈر. سر یہ زندگی کا ایموشنل جو ایلیمنٹ ہے یہ آرڈر میں ہونا بڑا ضروری ہے. اٹس اباؤٹ دی 27 ایموشنز. اٹس اباؤٹ دی لو ایموشن. اٹس اباؤٹ دی اینگر ایموشن. سر غصہ کھانا بھی ہے کہ نہیں ہے, کتنا کھانا ہے, کب کھانا ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے جی سر میں 40 سال ہو گئے غصہ کر دیں, پی ایچ ڈی غصہ ہو چکا. لوگ ملیں گے آپ کو پھر غصہ آ جاتا ہے. ضرور والا یاد رکھیے جو بندہ اپنے ایموشنز کو چینلائز یا مینج نہیں کر سکتا نا بڑا خطرناک بندہ. اور میں نے جو میری آبزرویشن ہے سارے ایکسپوجر ٹریننگز کے کارپوریٹ گورنمنٹ سیکٹر بڑے بڑے افسر, سر جی یہ سب سے خطرناک پاکستان میں حالت اس کی ہے. فوجوں کی فوجی ٹھرکی لوگوں کی بری بڑی ہیں اداروں میں, یقین کریں. حیرت ہوتی ہے یار, ہراسمنٹ اتنی زیادہ ہے, بلیک میلنگ اتنی زیادہ ہے. پروفیسر اتنے عمر کے ہو گئے ہیں یار اپنی اسٹوڈنٹس کو بلیک میل کرتے ہیں. لا حول ولا قوت. آپ کو کامن ملے گا یہ مسئلہ. کیوں, وجہ کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا, اس کا ایک حل ہے, اس کا ایک حل ہے, اس کو بیلنس میں رکھنے کا ایک حل ہے. اپنی ازدواجی زندگی اچھی رکھیں. سر روٹی از اے نیڈ, لائف پارٹنر از اے نیڈ. اگر آپ کی ذاتی زندگی اچھی ہے نا سر آپ کو خیال ہی نہیں آئے گا کسی کی طرف دیکھ کے, تو آپ بیلنسڈ. کبھی آپ رج کی روٹی کھا کے پھر روٹی کھا سکتے ہیں. کچھ لوگ ویسے کھا سکتے ہیں, ہر ایک کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تو آیا ہوگا, ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن ریئلٹی بتاؤں نارمل بندہ نہیں کھا سکتا, اسے خبط نہ ہو. بعض لوگ obsessed ہوتے ہیں نا, تجربہ کر کے دیکھتے ہیں, نہیں نارمل بندہ کبھی بھی اس کے بیلنس ہونے کے بعد کھچ نہیں مارے گا. پتہ ہے یار یہ زندگی کا قصہ ہے. سو دیٹس وائی سر اپنے ایموشنل پارٹ کو مینج کیجئے. ریزن کیا ہے؟ اٹس اے فائر. یہ آگ ہے, کتنی خطرناک آگ ہے. نیپولین ہلز کہتا ہے اینگر اور لو دنیا کے سب سے زیادہ کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو ایموشنز ہیں. سب سے زیادہ کنسٹرکٹیو بھی ہیں, سب سے ڈسٹرکٹیو بھی ہیں. اس کو استعمال کر جاؤ گے دنیا کے زبردست انسان بن جاؤ گے. اس کو استعمال نہیں کرو گے تمہیں استعمال کرے گا, اڑا کے رکھ دے گا, خوار کر دے گا. obsessed ہو جاتے ہیں لوگ, پاگل ہو جاتے ہیں, کھپتی ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی عمر کے لوگ, ایک بڑے سینئر ٹرینرز ہیں, میں نے مجھے پرانی بات ادارے میں بلا لیا, تو وہ شریف بندہ بیچارہ جو ان سے سامنے بیٹھی محترمہ کو ہاتھ ہی پھیرتا رہا تھرو, اور ویڈیو بن گئی. بعد میں خیال آیا کہ یار یہ تو اپلوڈ کرنے کے قابل نہیں ہے. آج تذکرہ بھی آپ ان کا کر رہے تھے, تو میں نے کہا یار فوری طور پہ 67 ایج ہے ان کی, یار کنٹرول کیا نہیں ہے یار, یہی نہیں پتا کہ حیاداری کیا ہے, کتنا گیپ رکھنا ہے, کیسے بات کرنی ہے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک بات یاد رکھیے گا سر, عزت اگر ہے نا تو اس کو پیاری بھی کریں, اس کو اہم سمجھیں. یہ ایسی کم بخت چیز ہے, یہ ایک بار چلی جائے نا یہ واپس نہیں آتی. اور میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں اتنا بد برا نہیں ہوتا, بدنام پاکستان میں بڑا برا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہوا آپ کو فیوچر میں اپرچونٹیز دیتی ہے, اچھے لوگ دیتی ہے, یا خدا نہ خواستہ برے لوگ دیتی ہے, کہ آپ نے اپنے ان دونوں ایموشنز کو مینج کرنا ہے. اور اس کو مینج کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ زندگی میں ہیلدی چیزیں ضرور رکھیں. ایسی ہیلدی چیزیں جو کم از کم آپ کو یہ سکھا سکیں کہ آپ نے اگر غصہ ہے چینلائز کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے, اگر محبت ہے اس کو چینلائز کیسے کرنا ہے. مثلا میں نے کلیہ ڈھونڈا جی, یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانے لگا. میں نے جسپال صاحب یہ کلیہ ڈھونڈا کہ زندگی میں مصروفیت اللہ کا انعام ہے. مصروف بندے کو خیال ہی نہیں آتا, اس کو نہاتے ہوئے خیال آتا ہے میں بدا ہوں, عام طور پہ یاد نہیں ہوتا اس کو. یہ جملہ پورا نہاتے ہوئے, اچھا آگے بڑی شاندار کوٹیشن ظفر نے بھی لکھی ہے, میری کوٹیبل نہیں ہے بچہ, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو سر یہ جو مصروفیت ہے نا یہ دبانے کی, چینلائز کرنے کا بہترین سورس ہے. اور میں نے سر ایک حل ڈھونڈا اس کا کہ اگر آپ کا کبھی ایموشنل پارٹ ذرا ویک ہو جائے نا, وہ انسان ہے یار, ایبسولوٹ ساری زندگی آئی لو یو جانو نہیں ہو سکتا, تو اس کا میں نے حل ڈھونڈا ہے. حل از فلرز. The word is filler is very negative. That بی بی نہیں ہے تو کوئی اور بی بی نہیں, کام ہونا چاہیے کرنے کو, تاکہ اپنے آپ کو پکڑو اس میں لگا دو. اور ایسا کام ہونا چاہیے جو آپ کو جواب دہ کرے, کھچے اٹینشن کو, دھیان کو, توجہ کو.
تو کیا ہوگا, ایموشنلی آپ بیلنس رہیں گے. سر جی ویسے بتاؤں, فرض کریں بندے کی جیب میں 100 روپے ہے, شام تک خرچ ہو جانا ہے, اس طرح انرجی بھی 100 روپے ہوتی ہے. سر اگر کام نے اچھی خاصی کھینچ لی ہے نا, شام کو بندہ ڈگا پیا ہوتا ہے. اب بات سمجھ رہے کہ سمجھ رہے, ایموشنلی اپنے آپ کو لازمی طور پہ آرڈر میں لے آئیں 40s کی ایج تک. اگر یہ 40s کی ایج تک ایموشنل بیلنس نہیں ہوگا, یا ایموشنلی آپ نے آرڈر میں چیزوں کو نہیں کیا, تو سر خطرہ ہے. اور خطرہ کیا ہے سر جی, میرا ایک لیکچر ہے ایموشنل مینجمنٹ کے نام سے, اس میں نے کوٹ کیا ہوا ہے, دنیا کا سب سے بڑا ہائی جیکر بھی ایموشن ہے. ہائی جیکر پتہ کیا کرتا ہے, کبھی ہائی جیکنگ کی ویڈیوز نکالی کر سب دیکھی ہوں گی شاید آپ نے یوٹیوب پہ. ہائی جیکر جو سا ہے نا, اب تو ویسے اسکین کرتے ہیں. میں نے جب کبھی ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوتی ہے ایئرپورٹ پہ, بڑا مزے کا سین ہوتا ہے, جیسے ہی میں انٹر ہوتا ہوں ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوتی ہے, وہ میری کتاب پکڑ کے پوری کر کے دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی چیز نہ ہو. اچھا میں نے کہیں, مجھے خیال آیا کہ یار یہ کیوں چیک کرتے ہیں. اچھا جب میں سالہ ٹریننگز دینے گیا نا, تو انہوں نے میرے بچوں کو پوری فیملی کو ڈیمونسٹریشن دینی تھی مختلف, فنگر پرنٹس کیسے لیتے ہیں. بینزیر والا جو تھا بلاسٹ, اس کا ہیڈ مجھے دکھایا بچوں کو, یار یہ وہ تھا سوسائڈل, اس کا سارا ہم نے رکھا ہوا یہاں پر مختلف. ایک انہوں نے کتاب دکھائی, کہتے ہیں کھولیں سر, میں نے کھولی, اندر بوم تھا. ان کا یہ سیمپل رکھا ہوا ہم نے. پسٹل بھی رکھا جا سکتا ہے, ویپن بھی رکھا جا سکتا ہے, کہ آپ نے بک پہ پسٹل رکھا ہے, اس کو کاٹا بلیڈ سے, اتنا پیپر کا ایریا نکال دیا, کتاب بند کر کے پکڑ لی. اب بظاہر کتاب ہے, جیسے ہی آپ اندر انٹر کھول اٹھا, فنش. تو پتہ لگا, واپس آتا ہوں, کہ آپ ہائی جیکرز جو ہوتے ہیں وہ ویپن لے کے جہاز میں, یا چھری یا بلیڈ یا کچھ بھی, اب اس نے مین پائلٹ کے گلے پہ رکھ دیا اور کیا جدھر میں چاہتا ہوں ادھر لے کر جاؤ. سر یہ کمبخت غصہ یا لو ایک ایسی چیز ہے, یہ آپ کے مین پائلٹ کو ہائی جیک کرتا ہے, اور پائلٹ کا نام ہے شعور, کانشیسنس. دیٹس وائی غصے کی حالت کو حرام کہا گیا, غصے کے فیصلے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ جو غصے کی حالت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ آپ کو وہ فیصلے کروا دیتی ہے جو آپ نے اس کا اینڈ ہی نہیں سوچا ہوتا. افیکٹیوٹی اڑا دیتی ہے آپ کی, پتہ ہی نہیں اینڈ کیا ہونا ہے, جیل پہنچ جاؤں گا, دشمنداری گلے پڑ جائے گی, وقت ضائع ہو جائے گا, وسائل ضائع ہو جائیں گے. سو ان کو آرڈر میں کرنا بڑا ضروری ہے, اور ان کو لازمی آرڈر میں کیجیے. جی